السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ میں آج وہ کر رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں سب سے زیادہ فیشن کرنے والی لڑکی، کیونکہ میں بیوٹیشین بھی تھی اور مجھے بڑا ہی شوق تھا شادی میں جاتے ہوئے میں اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، بال کھول کے ساڑی پہننا، مجھے بہت ہی شوق تھا ساڑی پہننے کا۔ ان سب کو میں نے ایک سائڈ پر کر دیا اور میں نے اب پورا فل عبایا ویئر کرنا تھا اور نقاب کرنا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ یہی ٹینشن تھی کہ سب لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے، لوگ میرا مذاق بنائیں گے یا مجھ سے جو ہے وہ بولیں گے کہ نہیں تم نے، بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھئی سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کی بھی بہت ساری کہاوتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کافی ڈر بھی تھا اور کانفیڈنس یہ تھا کہ بس میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں جو بھی کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرنا ہے پھر آپ نے۔ کیونکہ عمرہ سے آنے کے بعد سے ہی میں نے جو ہے نقاب اور عبایا تو میں پہلے بھی پہنتی تھی لیکن نقاب پراپر نہیں کرتی تھی، بس عبایا اس لیے پہن لیا کرتے تھے کہ چلو اٹھے اور مارکیٹ چلے گئے ہیں تو عبایا پہن لیا، گھومنے جا رہے ہیں تو عبایا نہیں پہنا۔ میں نے کافی کافی گھوما پھرا ہے، پاکستان میں بھی، پاکستان ٹور پہ بھی گئی ہوں اور باہر گھومنے گئی ہوں تو میں نہیں پہنتی تھی عبایا، لیکن اس کے بعد سے میں نے عبایا پہننا شروع کیا ہے۔ پراپر نقاب نہیں کیا ہے کہ بالکل سے حجاب کیا، لیکن اب میں نے شروع کر دیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ شادی میں گئی اور پھر میں نے صرف نقاب کیا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا، نقاب نہیں لگایا تھا، تو مجھے بہت کنفیوژن ہو رہی تھی جب میں نے غیر مردوں کو دیکھا جو میرے رشتہ داری نہیں تھے، جو میرے رشتے میں بھی نہیں تھے، بھائی بھی نہیں تھے، تو مجھے عجیب سی جھیپ آ رہی تھی، تو میں نے خود سے فیل کیا کہ اب مجھے اچھا نہیں لگے گا، اب مجھے پورا فل عبایا ویئر کرنا چاہیے۔ میں بہت زیادہ نہ مجھ سے کھانا کھایا گیا وہاں پر، نہ میں وہاں پہ صحیح سے بیٹھ سکی، پر میں فوراً سے آ گئی تھی۔ تو بس میں نے اپنے ہسبینڈ سے اجازت لی، وہ میرے ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ، نہ انہوں نے مجھے کبھی زبردستی کری کہ عبایا پہنو یا شال پہنو، انہوں نے مجھ پر ڈیپینڈ کیا کہ جو تم چاہتی ہو، جیسا چاہتی ہو ویسا کرو، کبھی کسی چیز میں زبردستی نہیں۔ تو پھر میں نے بس اب کی دفعہ میں نے کوشش کی کہ شادی میں جاؤں گی تو لازمی فل عبایا ویئر کروں گی تاکہ میں سکون سے گھوم سکوں۔ میں نے اندر کپڑے پہنے اچھے سے شادی کے، کہ اگر کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ نہیں نیچے کا تو عبایا اتارو، تو نیچے عبایا اتار لوں گی، اوپر لیکن نقاب ہی رہے گا میرا۔ خیر ہم یہاں شادی کی تیاریاں کر رہے تھے بچوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ مجھ سے نیلز لگانے کے لیے بہت ضد کر رہی تھی کہ میں نے نیلز لگانے، بس بچوں کی جیولری نکال رہی تھی، فاطمہ کی جو ہے ٹاپس لینے تھے، فاطمہ کو بہت شوق ہے تیار ہونے کا، اصل میں بچیاں آتی ہیں میرے پاس پارلر میں تیار ہونے کے لیے انہیں دیکھ دیکھ کے، تو وہ بھی ضد کرتی ہے۔ اب بچوں کو میں یہ کہہ دوں ابھی نہیں، بعد میں، جیسے ہم لوگوں کو بھی ہماری مما کہتی تھی کہ شادی کے بعد کرنا ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے، شادی کے بعد بہت ہی کم ٹائم مل رہا ہوتا ہے اپنے لیے، تو میں نے بچوں کو بولا چلو تم نے نیلز لگانے میں، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے نیلز اب آ گئے ہیں بازار میں، تو میں وہ لے آئی تھی کہ چلو نیلز لگا لو، خوش تو ہو گئی نیلز لگا کے۔ یہ مریم کی جیولری نکالی تھی، اس نے حجاب پہ لگانی تھی کہ مما میں نے حجاب کرنا ہے تو اس کے اوپر میں نے یہ لگانی ہے۔ بچوں کے شوق ہیں، ان کو میں اچھے اور برے کے بارے میں ہر چیز بتا دیتی ہوں، زبردستی نہیں کرتی کہ بیٹا نہیں یہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے، بس اسلام میں منع ہے تو میں نے نہیں کروانا ہے، میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر آپ کی مرضی ہے، آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ بچے خود سیکھ جائیں گے، زبردستی اسلام میں نہیں ہے، اگر زبردستی ہوتی تو پیارے نبی زبردستی اسلام قبول کرواتے اور حکم ہوتا کہ زبردستی اسلام قبول کرواؤ، اسلام کے راستے پر چلاؤ۔ اچھے اور برے کے بارے میں ہم نے ان کو آگاہ کرنا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے، اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ میں فاطمہ کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی بچیاں بھی پورے طریقے سے اسلام کے راستے پر آ جائیں گی، جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی کا حکم ہے، جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ خیر یہ بچی کو بڑا مزہ آ رہا تھا، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بچی اسی کی عمر کی تیار ہو کے گئی تھی، کافی آئی شیڈز وغیرہ سب بچے اصل میں آج کل ٹک ٹاک اور یوٹیوب دیکھ دیکھ کے کافی جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آئی شیڈز کیا ہوتے ہیں، بلشن کیا ہے، تو وہ سب ضد کرنا کہ یہ بھی لگائیں، یہ رولرز کروانے والے چھوٹی چھوٹی بچیاں کروا کر جاتی ہیں، تو فاطمہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو ضد کر رہی تھی مجھے بھی لگانا، تو میں نے اس کے ہلکا سا بلشن لگا کے لائنر لگایا تھا اور لائٹ سے اس کو ہلکا سا تیار کر دیا تھا، تو خوش ہو گئی تھی، نیلز لگا کے بہت خوش ہو رہی تھی، اس کی ہنسی میں رک رہی تھی خوش ہو کے اپنے نیلز دیکھ کر۔ تو بس اس کے لائنر لگایا ہے اور بچی کو تیار کر دیا ہے، لیکن جو ہے دوپٹہ میں نے اس کو لازمی دیا ہے، میں نے کہا دوپٹہ آپ نے لازمی لینا ہے بیٹا۔ مریم نے حجاب کیا تھا اور پھر بس تیاری ہو رہی تھی شادی میں جانے کے لیے، میں کچھ کنفیوز تھی، حد سے زیادہ کنفیوز تھی، کچھ نہیں بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ خیر فاطمہ ریڈی ہو گئی ہیں اور جو ہے مریم کو ریڈی کیا ہے اور بس میں جا کے چینج کیا ہے، میں نے بس کام ختم کر کے اپنا، کیونکہ آج میک اپ بھی تھے
دوپہر کے کھانے کا بھی سب سمیٹ کے رکھنا تھا، گھر بھی دیکھنا تھا، پارلر بھی دیکھنا ہے، شادی میں بھی جانا ہے، سب چیزیں بہت اچھے سے کرنی ہے۔ تو بس پھر یہ فاطمہ تیار ہو چکی تھی اور میں بھی تیار ہو گیا عبایا پہن کر۔ یہ فاطمہ میرے ساتھ کھڑی، میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، میں جانے سے پہلے تھوڑی سی ویڈیوز بناؤں۔ تو یہ فاطمہ ریڈی تھی، میں ریڈی تھی، بس پھر گاڑی بلوائی ہے کیونکہ آج کل گاڑی چل رہی ہیں، تو اس پہ ہم نے کلک کیا، گاڑی آ گئی ہے۔ اور بس یہ راستے کا سفر تھا اور میں اتنی کنفیوز تھی کہ بی پی پورا لو ہو رہا تھا اور میرے کو بار بار دوائی آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی۔ بس یہ کنفیوز تھی میں بہت زیادہ جانے کے لیے۔ راستہ اتنا لمبا تھا، 1 گھنٹے کا سفر تھا، کافی دور تھا ہمارا ہال۔ بس یہ ہال آنا شروع ہو گئے ہیں، بارات بھی آ چکی تھی۔ ہال دیکھ کر بس میرا یہ تھا کہ اب میں انٹر کروں گی تو سب مجھ سے یہی سوال کریں گے، عبایا اتار لو، جاؤ عبایا اتار لو اور فریش ہو جاؤ، میں کیا جواب دوں گی؟ کچھ دیر کو، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہماری گاڑی باہر ہال کے رکی تھی تو وہ بارات آ چکی تھی اور کافی سارے جو ہے وہ بم پٹاخے پھٹنا شروع ہو گئے تھے اور مجھے بڑے پسند ہے دیکھنا، آتش بازی جو ہو رہی ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ دیکھنا۔ تو ہماری گاڑی وہیں رکی تھی، اندر نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ رش اتنا ہو رہا تھا، باہر ہی لوگ ڈانس کرنا شروع ہو گئے ہیں، خوب ڈھول بج رہے ہیں، لڑکیاں وہیں اتر کے جا رہی ہیں۔ یہ بھی غصہ ہونے لگ گئی، کم سے کم اندر چلے جاتے گاڑی، پھر یہ سب یہ کر لیتے، لیکن کون سننے والا ہے، کوئی نہیں سنتا۔ خیر الحمدللہ میں اندر گئی ہوں، انٹر ہوئی ہوں شادی میں، ہال میں، اور سب لوگ نے میرا بہت اچھے سے ساتھ دیا۔ میں جو ہے سب سے پہلے جب اندر گئی ہوں تو پھپھو سامنے کھڑی تھی، پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، ان سے ملی ہوں، وہ بہت خوش ہوئی مجھے مل کر کہ اچھا ہوا تم آ گئی۔ انہوں نے کہا جاؤ اندر چلی جاؤ، برائڈل روم، برائڈل وہاں پر ہے، وہاں پہ جا کے عبایا وغیرہ اتار کر آ جاؤ۔ اب میں وہاں اندر گئی ہوں، باہر آئی ہوں، لیکن جو ہے میں نے عبایا نہیں اتارا تھا۔ سامنے ہی بھائی کھڑے تھے تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا تم نے عبایا پہننا شروع کر دیا فل نقاب میں؟ میں نے کہا ہاں بھائی فل نقاب میں ہوں اب میں، اب آپ حجاب بالکل بھی نہیں اترے گا۔ تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہت دعا دی، بہت اپریشیٹ کیا۔ آگے گئی ہوں تو خالہ بیٹھی تھیں، امی تھیں، ابو تھے، بھائی بہن، سب نے اپریشیٹ کیا، سب نے بہت ساتھ دیا، بہت دعا دی۔ کافی سارے لوگوں نے مجھے دعا دی اور سب نے یہ کہا کہ بیٹا یہ بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اس کو بالکل کنٹینیو رکھنا۔ اللہ کے راستے پر آنا بہت مشکل کام ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن تم نے اگر ہمت کی ہے تو اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بہت بڑی، جو میں بہت کنفیوز تھی، کیونکہ سب سے زیادہ جو معنی رکھتا ہے نا ایک بیوٹیشین کے لیے۔ اب میرے بچے بھی مجھے بولتے ہیں مما آپ لگتی نہیں ہیں کہ آپ بیوٹیشین ہیں اور آپ اتنا نقاب اتنا پردے میں رہتی ہیں۔ نہ میں آئی بروز بنواتی ہوں، میں نے آئی برو بنانی بھی چھوڑ دی ہے اور بنوانی بھی چھوڑ دی ہے۔ اپنی بچیاں میرے جو پارلر کی ہیں ان کو بھی میں یہی ہدایت کرتی ہوں، بیٹا نماز کی پابندی کرنی ہے، بیٹا حجاب کرنا ہے۔ الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ یہاں پر دلہا جو ہے اپنی دلہن کی نظر اتار رہا تھا اور مجھے یہ بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ تو اس نے اس کی نظر اتاری ہے اور سب نے کافی زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت اچھا انٹری، اصل میں بہت زیادہ اچھی انٹری کرنے لگ گئے ہیں ہم۔ خیر کھانا کھل گیا تھا، کھانا کھایا میں نے بیٹھ کر اور بہت شکر کا سانس لیا کہ یہ دن بہت اچھا گزر گیا میرا، کیونکہ میں بہت کنفیوز تھی، پھپھو بیٹھی تھی میرے ساتھ، اور کافی اچھا دن میرا الحمدللہ رہا۔ جو صبح سے کنفیوز، صبح سے کیا میں 1 ہفتے سے کنفیوز تھی، لیکن الحمدللہ اب آنے والا ہر دن میرے لیے آسان ہو جائے گا اور اب جو ہے بہت آسانی کے ساتھ میں جو ہے عبایا ویئر کر سکتی ہوں۔ اور کھانا بہت ٹیسٹی بنا ہوا تھا الحمدللہ، بہت ساری چیزیں، سب چیزیں بہت اچھی تھیں، ہال بھی بہت اچھا تھا، دلہن کا میک اپ، شرارہ، جیولری سب بہت پیاری تھی، کھانا بہت پیارا تھا، سب لوگ بہت پیارے لگ رہے تھے اور سب بہت اچھے دل سے ملے ہیں، سب نے دعا دی ہے، میری کزنس، میری جو ہے پھپھو، ان کی بیٹیاں، کافی سارے لوگ جو بہت سارے لوگوں سے ملی میں، ان سب نے مجھے دعا دی اور بہت اپریشیٹ کیا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا پارلر چلا رہی ہو ابھی بھی تم یا نہیں چلا رہی؟ میں نے بولا ہاں نہیں ابھی بھی چل رہا ہے پارلر، لیکن بس آئی بروز کٹنگ چھوڑ دی ہے۔ خیر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔